السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ یہ ہمارے اس ہفتے کی دوسری کلاس ہے، یہ ہمارا دوسرا درس ہے اور پورا ملا کر کے یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ جو رمضان المبارک کا گزر رہا ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں جس کو ہم نے پایا تھا، جو میرے اور آپ کے لیے غنیمت تھا، ہم نے اس کا کتنا اچھا طریقے سے استعمال کیا، ہم نے کتنی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، کتنا ہم نے خیر کے کام انجام دیے۔ یہ محاسبہ کرنے کی مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ آدھے سے زیادہ رمضان ہمارا رخصت ہو چکا، بس ابھی ہم لوگ آخری عشرے میں ہیں اور کچھ دنوں بعد یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو کیا ہم نے اس کی رخصتی ایسے ہی کر دی ہے جیسے پچھلے ہماری زندگی کے سارے رمضان کی یا اس کی کچھ الگ سے ہم نے کچھ خاص عبادتیں اس میں کی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور محاسبہ کر کے بقیہ جو دن بچے ہیں اس کو اچھے انداز میں مزید بہتر طریقے سے، مزید اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے، ہے نا؟ وہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، یجتہدوا فی العشر الاواخر ما لا یجتہدوا فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی عبادتیں کرتے تھے کہ پورے رمضان میں اتنی عبادتیں ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، یعنی رمضان میں تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اور مضبوط طریقے سے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اس آخری عشرے میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے صبر کے تعلق سے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو کیسے صبر کرنا چاہیے؟ کن چیزوں سے اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور ناشکری کا کیا انجام ہے؟ یہ ساری چیزیں میں اور آپ آج کے اس درس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم لوگ شروع کرتے ہیں، چونکہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں صبر سے، کہ صبر کیا ہے اور صبر کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے عربی میں اصل میں آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، بند کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ آپ بند رکھیے، یعنی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے رب کی رضا طلب کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بند رکھ لیجئے۔ لہذا اگر لغوی اعتبار سے ہم اس کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رکنا بند رکھنا۔ صبر کی لغوی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے جو اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے، کہتے ہیں حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشویش کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھبراہٹ سے،
اسی طرح سے جو ہے ناگواری سے روکے رکھنا، اپنے آپ کو گھبراہٹ سے، ناگواری سے روکے رکھنا. اسی طرح زبان پر شکایت، حرف شکایت لائے بغیر، زبان پر حرف شکایت لائے بغیر. اور ساتھ ہی ساتھ وحبس الجوارح عن التشویش، کہتے ہیں کہ اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا. انسان کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے روکے، بچائے. اس اعتبار سے خلاصے کے طور پر صبر کا لغوی معنی، صبر کا معنی کیا ہوا، صبر سے مراد کیا ہوا؟ برداشت کرنا، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ لانا، گھبراہٹ، بے چینی اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا، یہ صبر کا معنی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صبر یہ سب سے اچھی بھلائی ہے، سب سے اچھا خیر ہے صبر. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. حدیث صحیح بخاری کی ہے 1469. راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیان فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مال طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا. پھر دوبارہ انہوں نے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو دے دیا. راوی حدیث کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی نفد ما عنده، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ اگر میرے پاس کوئی کچھ مال ہوگا، کوئی چیز ہوگی تو میں اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا تم سے، میں تو تمہیں بانٹ دوں گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا آپ بانٹ دیتے تھے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یستعفف یعفہ اللہ، کہ جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بے نیاز رکھتا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں سے مانگنے سے بچانا چاہے گے اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اگر آپ بچیں گے لوگوں سے سوال کرنے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اور فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا. یعنی آپ اپنے آپ کو بے نیازی دکھاؤ گے، قناعت دکھاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بے نیاز کر دے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرَهُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اسے صبر اور استقلال دیتا ہے. یعنی جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا کرے گا. اور پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، آپ نے فرمایا کہ کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ جو ہے اچھی چیز، صبر سے زیادہ اچھی چیز کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں ملی. کوئی بھی خیر جو صبر سے زیادہ اچھا ہو کسی کو نہیں ملا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے کس طرح سے صبر کو خیر کہا ہے، سب سے اچھا خیر، سب سے اچھا خیر کہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی نہ کسی فعل کے ساتھ صبر کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید میں تقریباً 100 مرتبہ، 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. صبر کو کسی اسم کے ساتھ ذکر کیا یا صبر کو کسی فعل کے ساتھ، اسماء اور افعال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کو قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا. جیسے اللہ رب العالمین نے کہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا صبر کا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور آپ جلدی نہ کریں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے جیسے انبیاء اکرام نے کیا، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا. تو اس طرح سے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اسی طرح سے کہیں اللہ رب العالمین نے صبر کا ذکر نماز کے ساتھ کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا. نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بالضرور بندے کی مدد کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہیں صبر کرنے والوں کو اپنی معیت کا یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اوپر تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقین کر لو کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی معیت کا ذکر کیا، کہا کہ تم صبر کرو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار، میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ دیکھو اس میں ایک تو صبر کرنے کی فضیلتیں بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کتنی کثرت سے قرآن مجید میں صبر کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے صبر کرنے والوں کو اپنی محبت کا اظہار کیا صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور فرمایا واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 146، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا آپ ایک بات دیکھیں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا خلاصہ بولنا چاہیں کہ ایک انسان جس نے دنیا میں زندگی گزارا تو ہماری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایک لفظ میں آپ کیا کہیں گے؟ صبر۔ صبر انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، میں آگے اس کا ذکر کروں گا کہ کیسے انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں صبر ہے، ہر عمل میں ہر چیز میں صبر ہے۔ اسی لیے نا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ فرشتے ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، جس کا ٹھکانہ آج تمہیں یہ ملا ہے، تمہارے دنیا میں صبر کا بدلہ یہ تمہیں ملا ہے۔ لہذا یہ ہماری زندگی کا خلاصہ صبر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر صبر کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو وہ شخص جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہذا بے شمار وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں صبر کا ذکر کیا۔ اچھا آپ دیکھیں صبر سب سے زیادہ کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ جو جتنے زیادہ نیک ہوں گے۔ اسی لیے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ اگر مصائب، مشکلات، پریشانیاں کسی پر آتی ہے، ابتلا اور آزمائش کسی پر آتی ہے تو وہ انبیاء کرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4023 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کا شکار کون ہوتے ہیں، کن پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے پہلے تو انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر اس کے بعد جو زیادہ نیک ہوں گے، یعنی ان کے بعد جو نیک ہوں گے، پھر ان کے بعد جو نیک ہوں گے۔ جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنا زیادہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس پر اتنی زیادہ جو ہے مشکلات اور پریشانی آئے گی، کیونکہ سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ہے اس کے بعد جو نیکیوں میں زیادہ ہے، خیر میں زیادہ ہے، صالح ہے، ایسے لوگوں پر آتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یبتلی العبد علی حسب دینی، کہ بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ڈالتا ہے نا تو وہ اس کے دین کے اعتبار سے ڈالتا ہے۔ فإن کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، کہ اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا یقین مضبوط ہے، تو اس کے اوپر مصیبت بھی اتنی کٹھن آتی ہے، اتنی بڑی آتی ہے، اتنی تکلیف دہ آتی ہے۔ اور پھر فرمایا وإن کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزماتا ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے انسان آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیئتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ بندہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دھو دیتا ہے، اور زمین پر بندہ اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
لہذا اس انسان کی زندگی میں آزمائش ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں کن چیزوں میں اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں بندوں کو آزما سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا صراحتاً کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز میں انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف آیت نمبر 7 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہم نے جو ہے پیدا کیا ہے وہ اس زمین کی رونق بنا دیا ہے ہم نے، ہاں یہ اس زمین کی رونق کے باعث ہم نے اسے بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ یعنی روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ ہماری آزمائش کا سامان ہے، وہ ہماری ابتلا کا سامان ہے، وہ ہمارے امتحان کا سامان ہے۔ لہذا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ میں اور آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ امتحان دے رہے ہیں۔ جس نے اچھا امتحان دیا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب، جس کا امتحان خراب گیا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ناکام۔ ہاں انسان دیکھیے دنیا میں جو میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ابتلا اور آزمائش ہر چیز میں رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایک بات اتنا سمجھ لیجیے سب سے پہلے بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا آزمائش کے طور پر۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کیوں لاتا ہے؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کی فرق کر سکے، یعنی کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے نا، اس کا تو فرق کرنا ضروری ہے نا، کون طیب ہے کون خبیث ہے، کون پاک ہے کون ناپاک ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندوں کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا یہ لوگ گمان کر رکھے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ان کے دعووں پر کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بس ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں۔ اگلی آیت میں آیت نمبر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلوں کو بھی آزمایا، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوب اچھی طرح سے آزمایا، ان کو بھی خوب جانچا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس حال میں تم ہو اسی پر جو ہے اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ ان میں سے پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ جس حالت پہ تم ہو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ الگ کرے گا۔ لہذا یہ آزمائشوں کے ذریعے سے، یہ ابتلاؤں کے ذریعے سے، یہ مصیبتوں کے ذریعے سے، یہ پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم میں کون ہے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا، کون جو ہے کس کا عمل کتنا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان میں فرمایا وَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی نہ کسی طرح تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کے ڈر سے، ہاں بھوک سے، پیاس سے، جان و مال اور پھلوں میں کمی کر کے۔ دیکھیے اب یہ نا اللہ رب العالمین آزمائش کی چیزوں کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے دشمنوں کے ڈر سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلوں میں اور اسی طرح سے جان و مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور جب کوئی انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور بات یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے سے بھی بندوں کو آزماتا ہے۔
ایک تو دشمنوں کے خوف سے، بھوک اور پیاس سے، اسی طرح سے مال اور پھلوں میں کمی کر کے، جان و مال میں اور پھلوں میں کمی کر کے، اسی طرح سے اولاد اور مال کے ذریعے سے، اسی طرح اللہ رب العالمین نعمتوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، ہاں کہ کون شکر گزار ہے کون ناشکرا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو ہم برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں؟ امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذابات بھیجنے سے پہلے نا یہ چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو انسان پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے نا کہ وہ الرٹ ہو جائے، وہ جان جائے، وہ سمجھ جائے کہ اب سیدھا ہو جانا ہے، اب صحیح ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہیں دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ جو ہے ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں، اور جو ہے اللہ رب العالمین انہیں آزماتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں اور آپ ایک بات سمجھے کہ ہم لوگ جو صبر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ہم ان چیزوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندہ توبہ کرے، بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے۔ انشاءاللہ ہماری کچھ بات توبہ سے متعلق بھی ہوگی آگے، لیکن ابھی فی الحال یہ سمجھیے نا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اسی لیے اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے کیا کیا دیکھا اس درس میں؟ ہم نے سب سے پہلے صبر کا معنی و مفہوم دیکھا، ہاں اسی طرح سے ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کم و بیش 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسماء اور افعال کے ساتھ صبر کا ذکر کیا ہے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی کچھ نمونے اور کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ رب العالمین بندوں میں اللہ تعالیٰ کس کو آزماتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہے، پہلے انبیاء کرام، پھر اس کے ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو نیک ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے کم جو نیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ درجے کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آئے گی۔ اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے نا، کوئی تکلیف آئے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اتنی بڑی مصیبت کو جھیل سکوں، میں اتنی بڑی پریشانی کو سنبھال سکوں، اس قابل اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جو ہے مشکل میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبتلا کیا ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھے، یہ بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ اللہ رب العالمین بندوں کو کن کن چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خوف سے آزماتا ہے، مال اور جان میں کمی کر کے آزماتا ہے، پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آزماتا ہے، اولاد اور مال کے ذریعے سے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ البتہ دنیا کی ہر چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور صبر کی کچھ قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ اہل علم نے صبر کی قسمیں بیان کی ہے، خصوصاً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے ہی شاندار طریقے سے صبر کو جو ہے 3 قسموں میں انہوں نے منقسم کیا ہے۔ کہا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر ایک لفظ میں بولنا چاہے ہماری زندگی کا پورا خلاصہ تو ہم کہیں گے صبر۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں صبر ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ابن قیم نے جو سب سے پہلی قسم صبر کی بیان کی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ الصبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صبر صرف مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں پہ صبر کرنا صبر ہے، نہیں، بلکہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صبر کا مفہوم بہت محیط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف، مصیبت، پریشانی، ہاں انہی چیزوں پر جو ہے صبر کرنا یہی صبر ہے، بلکہ آپ دیکھیں صبر کا معنی بہت وسیع ہے۔ علامہ ابن قیم نے جو سب سے پہلی قسم صبر کی بتائی وہ کہا الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں،
نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صبر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ صبح فجر کے لیے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے صبر لگتا ہے کہ آپ اٹھے، صبر کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، آپ جا کر کے وضو کر رہے ہیں، سخت ٹھنڈی میں بھی وضو کر رہے ہیں، ہاں، اور جو ہے اپنے آرام کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے جو ہے اپنے لیے جو اچھی چیز سمجھ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں، یعنی الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الدہر آیت نمبر 24 to 26، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، 24 to 26، 24 سے 26 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے اور ان میں سے کسی بھی گنہگار اور ناشکرے کی بات مت مانیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے حکم کے مطابق صبر کیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 109 میں فرمایا، 109 میں واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، آپ کی طرف جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واتبع ما اوحی الیک، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے، واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کیجیے۔ اور کیا کہا؟ اتباع وحی کی کیجیے اور صبر کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آپ صبر کیجیے۔ حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا صبر کی سب سے پہلی قسم کیا ہو گئی؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے نماز کو جانے کے لیے، اس کے باوجود اٹھ کر کے جانا۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، سخت گرمی میں، تکلیف میں، پریشانی میں روزہ رکھنا آپ کا دل نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ صبر ہے، یہ الصبر علی طاعت اللہ ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ دوسرا الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا۔ ایک تو اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہوں سے رکنے پر بھی صبر چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دیکھیں، غلط چیز دیکھیں، سیریل دیکھیں، فلم دیکھیں، جو بھی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے صبر کرنا، گناہ سے رکنے پر صبر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے الصبر علی طاعت اللہ ضروری ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ضروری ہے، ویسے ہی گناہوں سے رکنے پر بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، اطاعت میں بھی صبر آ گیا، گناہوں سے رکنے میں بھی صبر آ گیا۔ اور تیسری جو صبر کی قسم اہل علم نے بیان کی، الصبر عن معصیت اللہ کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں واضح مثال ہے کہ وہ جو ہے عزیز مصر کی بیوی جس برائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا رہی تھی، حضرت یوسف نے صبر کیا، حضرت یوسف نے صبر کیا، وہ برائی کی طرف نہیں گئے، گناہ سے صبر کیا۔ اور اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی؟ سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو میرے لیے قید خانہ ہے، ہاں، قید خانے میں جانا میرے لیے بہتر ہے اس گناہ کو کرنے سے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے؟ اللہ رب العالمین کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا۔ اسی طرح سے صبر کی جو تیسری قسم اہل علم علامہ ابن قیم نے بیان کی، وہ ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت، پریشانی، تکلیف پر جو ہے بندہ صبر کرے، اللہ کی تقدیر پر صبر کرے۔ بس فیصلہ تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہونا تھا، بس میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، کوئی جزا و فضا نہ کرے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی مصیبت انہیں لاحق ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی وہ جو ہے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں۔ اور یہ صبر دیکھیے، یہ اس میں ہر اعتبار سے صبر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ کی معصیت سے رکنے پر بھی صبر کرنا ہے، اسی طرح سے اللہ کی تقدیر پر بھی صبر کرنا ہے، مصیبت، پریشانی، آزمائش پر بھی صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام، جیسے میں نے آپ کو بتایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہے وہ انبیاء ہے۔ اب آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی، حضرت ایوب علیہ
السلام کو آپ دیکھیں، حضرت ایوب، اللہ اکبر، کتنی بڑی مشکل، کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا عنایتوں میں، اور ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے دعا کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات، کتنی پریشانیوں سے حضرت ایوب کی زندگی بھری رہی، بیماری میں مبتلا رہے، بیماری میں تقریباً 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، ہاں، اپنے زبان پر شکایت، حرف شکایت آنے نہیں دیا، ہاں، کتنی طرح کی تکلیفیں، بیوی، بچے، مال و جائیداد سب کچھ چھن گیا، بیماری میں مبتلا رہے، سخت ترین بیماری میں، سخت ترین آزمائش میں مبتلا رہے، ہاں، تنگ حالی، پریشانی میں، کسی بھی طرح سے جو ہے کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 44 میں کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ انہو اواب، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا ہے، اور وہ بڑا نیک بندہ تھا، اور جو ہے بڑی ہی اللہ رب العالمین کی طرف رغبت رکھنے والا تھا۔ تو آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اگر کسی بھی تمام انبیاء میں بھی اگر کسی پر سب سے زیادہ مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام انبیاء اکرام میں بھی سب سے زیادہ، ایک تو انسانوں میں تو آئی ہی آئی، لیکن تمام انبیاء اکرام میں اگر کسی کو سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کو پریشان ہونے کے لیے یا مصیبت اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری نہیں ہے، ہاں، اس کے گھر والوں کا اس کی مخالفت کرنا، اس کے خاندان والوں کا مخالفت کرنا، اس کے شہر والوں کا مخالفت کرنا، اس کے علاقے والوں کا مخالفت کرنا، بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو جانا، بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہو جانا، اس کے بعد جس کی پرورش میں تھے دادا کا انتقال ہو جانا، اس کے بعد وہ چچا جنہوں نے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ان کا انتقال ہو جانا، چہیتی بیوی، ہاں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ان کا انتقال ہو جانا، یعنی لوگوں کا مارنا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، کتنی طرح کی تکلیفیں اگر ایک انسان کو پہنچ سکتی ہے نا، وہ ہر طرح کی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، ہر طرح سے جس طرح سے ایک انسان کو پریشان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ نے صبر کیا۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، صبر یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کہیں بھی انسان ہر معاملے میں صبر کرے، چاہے اللہ کی اطاعت پر ہو، چاہے معصیت پر ہو، چاہے جو ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ہو، ہر اعتبار سے ہمیں صبر کرنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں ایک صبر جو ہے بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ صبر کے اہل علم نے دو طرح کے بتائے، ایک ہوتا ہے صبر اضطراری، ایسا صبر کہ جس پر انسان کا کوئی اختیار نہ ہو۔ ان دونوں صبر کی مثال، جو صبر میں بتاؤں گا نا آپ کو، ایک صبر اضطراری اور ایک صبر اختیاری۔ صبر اضطراری جس پہ انسان کو کوئی اختیار نہ ہو، اب صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کوئی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کو واپس لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی ہے۔ لہذا یہ صبر اضطراری ہے، اس کے صبر کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی ہے وہ۔ دوسرا صبر اختیاری ہے، صبر اختیاری ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چاہیں تو غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، فلمیں، گانے، سیریل آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صبر اختیاری ہے۔ اور ان دونوں صبر کی مثالیں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں مل جائے گی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ حضرت یوسف کا جب قصہ آئے گا وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے، تھوڑی سی بات سمجھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین سے دور ہوئے، کیا وہ دور ہونا چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، اور استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے اپنے آپ کو دور ہونے سے روکنے کی، لہذا مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام دور ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ صبر اضطراری ہے۔ ایک انسان کنویں میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام، کیا کنویں سے باہر نکلنے کی خود سے طاقت رکھتے تھے حضرت یوسف؟ نہیں رکھتے تھے، لہذا کنویں میں ڈال دیے گئے، آپ نے صبر کیا۔ یہ کیا ہے؟ صبر اضطراری ہے، جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو بیچنا پسند نہیں کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام بکے، روک نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو، مجبوری تھی،
صبر اضطراری جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. ہاں اسی طرح جو ہے اس کے پاس رہے بڑے ہوئے پلے بڑے، یہ صبر اضطراری کی قسم ہے. میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. اب آئیے صبر اختیاری پر. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے. ایک خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، برائی کی طرف بلایا. اب بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کون سا صبر کیا؟ یہ صبر اختیاری ہے. یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. آپ دیکھیں ایک انسان کن کن چیزوں سے، برائیوں سے رک سکتا ہے. انسان برائیوں سے اس لیے بھی رکتا ہے نا کہ کہیں اس برائی کا ذکر اس کے ماں باپ کو نہ پتہ چل جائے. آپ دیکھیں گے جو نوجوان لڑکے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے والدین سے چھپ کر کے پیتے ہیں. کیوں؟ کہ ماں باپ کو پتہ چل جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا. یا انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے علاقے والوں کو پتہ نہ چل جائے، کوئی پہچان کا نظر نہ آ جائے، کسی پہچان والے کو یہ بات پتہ نہ چل جائے، ہاں کسی رشتہ دار کو یہ بات پتہ نہ چل جائے. اتنے سارے ڈر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی گناہ سے رکنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سارے ڈر تھے؟ نہیں تھے. نہ والدین کا پتہ، نہ فی الحال گھر والوں کا پتہ، نہ خاندان والوں کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، کسی کا بھی پتہ نہیں. اس طرف سے کوئی خوف نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس کے باوجود جب ایک خاتون برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور خاتون بھی کون سی؟ معمولی خاتون نہیں، ایسی ویسی خاتون نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں سے ایک کیا ہوگا؟ ایک کون شخص ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ جسے ایک خاتون جو منصب والی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ مرتبے والی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، جو اسے برائی کی طرف بلائے اور لڑکا کیا کہے؟ نوجوان لڑکا کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ برا، میں یہ برائی نہیں کر سکتا، میں اس برائی کی طرف نہیں آ سکتا. لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اب حضرت یوسف کو بلانے والی خاتون کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی، اور خوبصورتی اور جمال میں لاجواب ایسی خاتون نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، حضرت یوسف نے کیا کیا؟ صبر کیا. صبر اختیاری ہے. یہ صبر اختیاری ہے کہ انسان چاہے تو برائی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو روک کر کے رکھا. یہ صبر کی اعلیٰ قسم ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنائے گئے. آپ 7 سال سے زیادہ کا عرصہ وزیر خزانہ رہے. خزانے کی کنجیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. چاہتے تو خیانت کر سکتے تھے لیکن خیانت نہیں کی. یہ صبر اختیاری ہے، اعلیٰ قسم کا صبر ہے. اسی طرح اپنے بھائیوں کو سامنے پا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا. یہ کیا ہے؟ صبر اختیاری ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے سورہ یوسف آیت نمبر 89 اور 90 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ پورا واقعہ تو آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. اگر نہیں جانتے ہیں تو The Way of سلفیہ ہی پر ہمارا ایک کورس موجود ہے قصص الانبیاء کا، وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے اور اس کے ایک ایک پہلو پر ہم نے بات کی ہے. تو میں زیادہ دہراتے ہوئے نہیں، بس شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوا جاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے وہ کنویں میں گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں بیچ دیے گئے، عزیز مصر کے پاس رہے. اس کی بیوی نے جو ہے برائی کی طرف بلایا، حضرت یوسف نے منع کر دیا. پھر وہ جو ہے عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے. پھر ان کے بھائی آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج مانگنے کے لیے. حضرت یوسف ان کو دے دیتے ہیں. دوبارہ آتے ہیں، بنیامین کو حضرت یوسف روک لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. پھر یہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تم جانتے ہو؟ ان بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید نے بیان کیا کہ حضرت یوسف نے ان بھائیوں سے کہا جو سامنے حضرت یوسف کے کھڑے ہوئے تھے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ واذ انتم جاہلون، کہ تم نے حالت نادانی میں، جہالت میں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اور جو ہے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. بنیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور اس کے بعد اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی قصے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھ پر فضل اور کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل اور کرم کیا، اور جو اللہ رب العالمین سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ صبر اضطراری اور صبر اختیاری ہے، اور صبر اختیاری یہ صبر کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ انسان کا اختیار ہونے کے باوجود انسان جو ہے صبر کریں۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں صبر کا جو ہے پیروکار، ہمیں صبر کے بننا چاہیے، ہمیں صبر کے پیکر بننا چاہیے، اور جو ہے صبر ہمیں کرنا چاہیے اپنی زندگی، چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، چاہے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جائے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پیارے آپ سے جدا نہیں ہوئے؟ ہاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب بیٹا انتقال کر جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تڑپ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، جو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ رحمت اپنے بندوں میں رکھی ہے، اپنے بندوں میں رکھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمزدہ تھے، کتنے مغموم تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ ہے، ان العین تدمع وان القلب يحزن ولا نقول ما يرضى الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غمزدہ ہے، اور ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں، ہم تمہاری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303، صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مغموم تھے اپنے بیٹے کی وفات پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا و فضا نہیں کیا، صبر کیا۔ اسی طرح سے جسمانی تکلیفوں پر صبر کریں ہم، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح سے لوگوں کی جو ہے اذیتوں پر صبر کریں، لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس پر بھی صبر کریں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں فرمایا فاصبر علی ما یقولون، کہ اے نبی صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، جو بھی آپ کو یہ دیوانہ، مجنون، پاگل کہہ رہے ہیں، آپ اس پر صبر کریں۔ اسی طرح سے حکمرانوں کے ظلم پر صبر کرنا، جس طرح سے حکمران ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلموں پر صبر کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1849 صحیح مسلم فرماتی ہے من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس پر جو ہے صبر کریں۔ اسی طرح بیٹیوں کی آزمائش پر صبر، کسی کے پاس بیٹیاں زیادہ ہے وہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5995۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آزمایا جائے بیٹیوں کے ذریعے سے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ لہذا بیٹیوں پر بھی صبر کرنا، لہذا یہ کتنی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس پر ہم صبر کر سکتے ہیں اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، دیکھیے صبر کے چند شروط ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط، صبر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کی تعریف مطلوب نہ ہو، کسی سے تعریف نہ چاہے، اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ المدثر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر صبر کیا، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے صبر کیا، نماز قائم کی اور خرچ کیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کیا، اعلانیہ طور پر چھپا کر کے، اور جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ آخرت کا گھر ہے۔
تو پہلی شرط جو صبر کی ہے وہ صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کیا جائے۔ دوسری شرط جو صبر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت پر اپنی زبان پر کسی قسم کی کوئی شکایت آنے نہ دے، کوئی شکایت آنے نہیں۔ یعنی جب انسان بیمار ہو جائے تو ہوتا ہے نا، آپ کی کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوسری شرط جو صبر کی ہے وہ یہ کہ انسان جو اس سے ملنے آتا ہے نا، اگر بیمار ہے اور اس کی عیادت کرنے والوں کے سامنے بھی وہ اپنی زبان پر شکایت نہ لائے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف دینے کے لیے، مجھے ہی یہ بیماری ہونی چاہیے تھی، مجھے ہی یہ پریشانی آنی چاہیے تھی۔ بالکل نہیں، ایسے الفاظ ہماری زبان پر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے اور زبان پر بالکل کوئی شکایت جو ہے ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ حاکم کی روایت ہے جو شیخین کے شرط پر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے شرط پر ہے، وہ روایت حاکم کی ہے، حدیث نمبر 349۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے بندے مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت کے لیے آنے والوں کے سامنے شکایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ عیادت کو آنے والوں کے سامنے جو ہے شکایتیں نہیں کرتا اور طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے، تو میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور پھر پہلے سے بہتر گوشت اور بہتر خون اسے عطا کرتا ہوں، یعنی اسے شفائے عاجل، شفائے کامل عطا کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو عیادت کے لیے آنے والوں کے سامنے کسی قسم کی کوئی شکایتیں نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین صحت اور تندرستی عطا کرتے ہیں، اس کو بیماری سے شفا عاجل، شفا کامل نصیب کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ کیسا صبر؟ کہ ہماری زبان پر ایک شکایت، ایک حرف نہ آئے، شکایت کا ایک حرف نہ آئے۔ تو سب سے پہلی شرط جو صبر کی ہے وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے۔ دوسری شرط کہ زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو صبر میں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے آزمائش کے ابتدا میں صبر کر لے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے جزا و فضا کر دیا، جتنا چیخنا پکارنا تھا کر لیا، اب جب پتہ ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ ایسا صبر کام کا نہیں ہے۔ ایک خاتون کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں اپنا کام کریں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ مجھ پر کتنی تکلیف ہے، میں کتنی پریشان ہوں، کتنی تکلیف میں ہوں، آپ کو کیا پتا۔ جب اس خاتون کو بتایا گیا کہ جس سے آپ نے یہ بات کہی ہے وہ پیارے نبی تھے تو وہ بڑی بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی اور دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے معافی مانگا، کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہیں پائی تھی جو میں نے آپ کو ایسے الفاظ کہہ دیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر یہ صدمے کے پہلے وقت میں ہے۔ جیسے ہی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت پہنچے انسان فوراً کہے میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے 1283۔ لہذا یہ صبر کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، اور صبر کے اللہ تعالیٰ بہت سارے فوائد مجھے اور آپ کو عطا کرتے ہیں۔ صبر کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نوازشیں عطا کرتے ہیں، رحمتیں اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، بھوک و پیاس کے ذریعے سے، مال اور جو ہے پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا، اسی طرح جانوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ رب العالمین ان کو خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہوں گی، جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نوازشیں، اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے نا صبر کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نوازشیں عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرتے ہیں، صبر کا ایک اچھا بدلہ، نعم البدل آپ کو دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوتی ہے. ام سلمہ کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کی وفات ہوتی ہے. اب پتہ ہے آپ کو کون ہے ابو سلمہ؟ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے جو ہے ہجرت کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ تم یہ دعا پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے کہ جو ہے ما من مسلم یصیب مصیبۃ فیقول ما امر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, اور جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے اپنی مصیبت پر جو ہے اللہ رب العالمین تو اجر دے اور اس کا نعم البدل مجھے عطا کر. یہ دعا کرو. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے. یہ وہ شوہر تھے جنہوں نے اچھائی برائی میں میرا ساتھ دیا, جنہوں نے جو ہے ہجرت میں میرا ساتھ دیا, ہجرت کے وقت وہ میرے ساتھ موجود تھے. اتنے اچھے شوہر, مجھے ان سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے. لیکن کہتی ہے کہ پیارے نبی نے جب یہ بات کہی تھی تو میرے دل میں تھی کہ اگر پیارے نبی نے کہی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ مجھے نعم البدل عطا کریں گے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دل سے اس دعا کو پڑھا اور چند روز میری شوہر کی وفات کے بعد, میری عدت کے چند روز ہی گزرے تھے, عدت مکمل ہونے کے بعد چند روز ہی گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح مجھے آ گیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں صبر کا نتیجہ دیکھیں, صبر کا پھل دیکھیں. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نعم البدل عطا کیا. تو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا کرتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے, حدیث نمبر 918. اسی طرح صبر کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین آخرت میں اجر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 196 میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کئی زیادہ اچھا عطا کریں گے, کئی زیادہ اچھا بدلہ ان کو ہم دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا. لہذا عزیز بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, یہ صبر ایک مومن کا ہتھیار ہے. ہمیں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور ہمیں ہر معاملے میں, ہر چیز میں جو ہے صبر کرنا ہے. اور آپ دیکھیں صبر کے ساتھ شکر بھی یہ ملا ہوا ہے. یعنی جب انسان صبر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شکر بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن کہ مجھے مومن کا معاملہ بڑا ہی اچھا ہے. کتنا اچھا مومن کا معاملہ ہے. کہا اذا اصابته سرا شکر فهو خیر له کہ جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. واذا اصابته ضرا صبر کہ جب اسے کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. لہذا انسان کی زندگی کے یہ دو پہلو ہے, صبر اور شکر. لہذا ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے, کبھی بھی انسان کو ناشکرا نہیں بننا چاہیے. تو آئیے کچھ باتیں شکر گزاری اور ناشکری کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے شکر گزاری اور ناشکری یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہیں, یعنی دونوں متضاد چیزیں ہیں. ہمیشہ ایک انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے, ناشکری سے اسے کوسوں دور ہونا چاہیے. اس لیے کہ ناشکری یہ جو ہے اللہ کے, جس طرح سے شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے, اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے شکر گزاری, ویسے ہی ناشکری یہ جو ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. ایک انسان جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو, اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. آئیے کچھ باتیں اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کہ اگر تم جو ہے شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر گزاری کرو گے تو زیادہ دوں گا, اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور آپ دیکھیں ہر دور میں نا شکر گزار بندوں کی تعداد بہت کم رہی ہے, نہ شکروں کی تعداد زیادہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں, اور ابتدا سے یہ کم رہے ہیں شکر گزار بندے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی بندوں میں ہمارا شمار ہو. چونکہ وقت کم ہے تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کرتا چلتا ہوں. ناشکری کے اسباب کیا کیا ہے؟ ناشکری کے اسباب میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھے, نیچے والوں کی طرف نہ دیکھے. یہ سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے ناشکری کا, اور سب سے پہلا سبب بنتا ہے. اکثر لوگ اسی وجہ سے ناشکرے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بائک دیا ہے تو اب وہ کار والے کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی کار دی ہے, مجھے تو صرف بائک ملی ہے.
اسی طرح ایک کار والا جس کو اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے، ہاں اس کے پاس ماروتی کار ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سے بڑی والی کار کی طرف، وہ بی ایم ڈبلیو کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بی ایم ڈبلیو والا وہ پلین والے کی طرف، جیٹ والے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیٹ دیا ہے، ہاں پرائیویٹ جیٹ۔ لہذا انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے تو اس سے کیا ہوگا، ناشکری پیدا ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول بتا دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 6490 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی، اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بائک دی ہے، میں دیکھو کتنے لوگوں کو سائیکل میسر ہے، سائیکل اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھو جو پیدل چلنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پیدل جو ہے چلایا ہے، مجھے تو کم از کم سائیکل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر کوئی پیدل بھی چل رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پیر نہیں ہیں، وہ یہ سوچے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل تو رکھا ہے کہ میں اپنے پیر پر چل سکوں، یہ تو اپنے پیر پر بھی نہیں چل سکتا۔ لہذا انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو اس سے جو ہے شکر گزاری پیدا ہوگی، ناشکری سے وہ بچے گا۔ اسی طرح ناشکری کا ایک سبب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا ہے، دنیاوی زندگی ہی کو مقصد بنا لینا ہے اور اسی میں رہ جانا، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ یہ بھی ناشکری ہے کہ انسان یہ سوچتے رہے کہ بس زندگی دنیا ہی کی زندگی اور دنیا ہی میں بس مرا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کافروں کی زندگی کے بارے میں، سورہ محمد آیت نمبر 12 میں کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کفر کرتے اور اللہ رب العالمین کی دنیا ہی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ لہذا انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو مقصد بنا لیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح ناشکری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اترانا، ہاں یہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں بس مجھے اپنی محنت سے ملی ہے، اپنی محنت سے ملی ہے۔ قارون بھی تو کہتا تھا نا کہ یہ میری محنت سے ملی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سارے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ لہذا انسان کبھی بھی اپنی نعمت پر اترائے نہ، اکڑے نہ، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کما پائے، ہاں کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لہذا جو ہے نعمتوں پر اترانا بھی ناشکری کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے بخیلی اور کنجوسی یہ بھی ناشکری کا ایک سبب ہے۔ انسان کو کبھی بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل انسان، کنجوس انسان یہ ناشکری کا سبب بنتا ہے۔ ہوتا ہے نا انسان کے پاس پیسے خوب رکھے ہوئے ہیں، جب بھی دیکھو روتا رہتا ہے، بس روتا رہتا ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، حالانکہ بہت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، پھر بھی روتا رہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بخیلی، یہ کنجوسی بھی ناشکری کا ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو ہے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان میں وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ناشکری کا ایک سبب، پانچواں سبب جو ہے ناشکری کا، وہ یہ ہے کہ انسان شیطان کی راہ پر چلے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے۔ اس لیے کہ انسان شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بھی جو ہے ناشکری کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ابھارتا ہے ناشکری کی طرف۔ چونکہ انسان حریص ہے لہذا وہ اس کے حرص کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ تم جو ہے فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ ہاں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شیطان ناشکرا ہے، لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی ناشکرا بناتا ہے۔ لہذا آپ شیطان کے ساتھ نہ جائیں اور ناشکر اللہ رب العالمین کے نہ بنیں۔ آئیے آخر میں جو میں اور آپ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 27۔
آئیے جو ہے ناشکری کے چند عبرتناک سزائیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ناشکری کی جو سزائیں ہیں اس میں سب سے پہلی سزا بھوک مری اور جو ہے خوف کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ناشکرے ہوتے ہیں ان پر بھوک مری یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو ہے ایک طرح سے سمجھیے قحط ڈال دیتا ہے، قحط سالی کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، بھوک مری کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ خوف کا عذاب اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 112 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین جو پورے امن و اطمینان کے ساتھ تھی، وہ بستی پورے امن و اطمینان کے ساتھ تھی اور اس کی روزی اس کو مل رہی تھی بآسانی بفراغت، اس کو اس کی روزی مل رہی تھی، لیکن پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کہ اس جو ہے بستی والوں نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور ڈر کا مزہ اللہ تعالیٰ نے چکھایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بستی والوں سے مراد مکہ والے ہیں۔ مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فراوانی دے رکھی تھی، مال اور ان کے پاس رزق، ہر طرح کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی۔ سب سے بڑی ناشکری ان کے درمیان میں پیغمبر آئے، ان لوگوں نے ان کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا، لہذا ان کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک مری اور اسی طرح سے خوف کے عذاب سے کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ اسی طرح جو ناشکری کا جو سزا ہے ناشکری کی وہ یہ کہ سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں بڑھا دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین نے کہا میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کو عذاب دے کر کے کیا ملے گا، کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا، لہذا اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ رب العالمین جو ہے بہت قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، بھوک میں مبتلا کرے گا، خوف کا جو ہے عذاب تم پر مسلط کرے گا۔ ایک اور جو ناشکری کی سزا ہے اور جو بہت بڑی سزا ہے وہ ہے نعمت سے محرومی، نعمت سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو نعمت ہے وہ بھی چھین لیں گے، یعنی جو نعمت فی الحال تمہارے پاس ہے وہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو احادیث میں مل جائے گی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، 3 لوگوں کا واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے، اعمى، ابرص اور جو ہے اقرع یعنی گنجا شخص، اور اسی طرح برس کی بیماری والا، اور اسی طرح اندھا، تینوں کا واقعہ جو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث نمبر 3464 بالکل شارٹ میں آپ کو رکھ دوں کہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا، 2 نے اس میں سے کفر کیا، نعمتوں کا انکار کیا، نعمتوں کی ناشکری کی، کہا یہ سب ہمارا کمایا ہوا ہے۔ ایک تھا گنجا اقرع اور دوسرا ابرس برس کی بیماری والا، یہ دونوں نے ناشکری کی، کہا یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا، طرح طرح کی نعمتیں دی، ان لوگوں نے کہا یہ ہماری کمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، واپس اسی حالت میں لوٹا دیا، واپس سے اس کو گنجا کر دیا، واپس سے اس کو برس میں مبتلا کر دیا۔ اور تیسرا جو شخص تھا اعمى، اندھا جو تھا، اس نے اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اس کی جب شکر گزاری کو اللہ رب العالمین نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کو جاری رکھا، اس کی نعمت کو کنٹینیو رکھا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں، اگر آپ نے خلاصہ قرآن کا ہمارا کورس اٹینڈ کیا ہوگا تو سورۃ القلم پارہ نمبر 29 کے خلاصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس میں ایک باغ والے کا ذکر کیا ہے، واقعہ ذکر کیا، سورہ قلم آیت نمبر 17 سے 20 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ کچھ جو ہے بیٹے تھے، ان کا والد جو ہے نیک تھا، صالح تھا، وہ اپنے باغ میں سے جو مال نکلتا تھا اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیوقوف تھے، غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے
غریبوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیں گے، ہاں، اور راتوں میں ہی جو ہے جا کر کے ہم اپنی فصل کاٹ لیں گے، ہاں، اور جو ہے رات ہی میں جا کر کے ہم جو ہے اپنی فصل نکال لیں گے، کسی بھی غریب کو ہمارے پاس آنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا، لہذا یہ ناشکری کا انجام ہے، یہ ناشکری کا انجام ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ناشکری کے بہت خطرناک سزائیں ہیں۔ بھوک سے اللہ تعالیٰ، خوف سے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، نعمت سے محروم اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنے رہیں، ناشکری کے اسباب سے، ناشکری کی چیزوں سے میں اور آپ دور رہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، یہیں پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے، ناشکری سے، بے صبری سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ رمضان المبارک کی جو ہے خیر و برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہونے والی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس میں کیے ہوئے خیر کے تمام کاموں کو اللہ رب العالمین قبول فرما اور مزید خیر کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔